تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ اور اکفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم ساکن کس کو بولتے ہیں؟ میم کے اوپر جزم رہنا۔ میم ساکن کس کو بولتے ہیں؟ میم کے اوپر جزم۔ ہاں، سیکنڈ پوائنٹ، میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ اور اکفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اکفائے شفوی کہتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ تو میم ساکن کے بعد میم آیا تو ایک قاعدہ، میم ساکن کے بعد با آیا تو ایک قاعدہ، میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کے دوسرا کون سا بھی لیٹر آیا تو اس کا ایک الگ قاعدہ۔ با اور میم کو چھوڑے تو کتنے حرف رہتے ہیں؟ پورے الفابیٹس کتنے ہیں؟ اس میں سے با اور میم کو نکال ڈالے تو کتنے ہیں؟ عربی کے پورے الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29۔ عربی کے پورے الفابیٹس کتنے ہیں؟ 29۔ اس میں سے با اور میم کو نکال دیے تو 27۔ 27 میں سے کون سا بھی لیٹر آن دے میم ساکن کے بعد وہاں پہ ظاہر کر کے نارمل پڑھنا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آیا تو اکفا کرنا، اگر میم ساکن کے بعد میم آیا تو گنہ کرنا۔ یہ تین قاعدے یاد رکھ لینا میم ساکن کے۔ نون ساکن کے پھر الگ قاعدے۔ نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں تنوین اور نون ساکن کے، اظہار، اکفا، اقلاب، ادغام، وہ الگ، یہ میم ساکن کے قاعدے۔ تختی نمبر 23، تختی نمبر 23، اقلاب۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اکفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ تو تنوین کے بعد یا نون ساکن، ان دونوں میں سے کسی کے بعد بھی اگر با آیا تو وہاں پہ نون کی آواز کو اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک ہی چنا، تو تنوین کی اور نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا۔ قرآن میں وہاں پہ چھوٹا میم لکھ کے رہتا، اگر وہ نہیں لکھ کے ہے تو بھی ہم لوگ دیکھ لے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با ہے تو وہاں پہ نون ساکن کی اور تنوین کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کے پڑھنا۔ تختی نمبر 24، تختی نمبر 24، ادغام یرملون۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4، حروف ادغام 6 ہیں۔
یا را میم لام واو نون. تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے. تنوین یا نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو وہاں پہ تنوین اور نون ساکن کی آواز کٹ ہو جاتی. بغیر غنہ کے، بغیر تنوین اور نون ساکن کی آواز کے ملا کے پڑھنا. تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون دوسرے کلمے میں آئے تو گنہ اور اکفا کے ساتھ پڑھیں گے. اب یہاں دیکھو، تنوین یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون، یہ 4 لیٹرز میں سے کون سا بھی لیٹر دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پہ فل گنہ اکفا کرنا. تختی نمبر 25، تختی نمبر 25، رسم الخط. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ. قرآن میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوتے ہیں، مگر ان کو نہیں پڑھتے. ان پر نشان بنا ہوتا ہے. انڈیا کے قرآنوں میں ان کے اوپر 0 کا نشان رہتا. لفظ انا میں نون کے بعد کے الف کو نہیں پڑھتے، بلکہ انا کو انا کی طرح پڑھیں گے. انا میں الف مدہ رہتا، لیکن یہ لفظ انا، انا قرآن میں کام بھی آن دے، اس کو انا نہیں پڑھنا، انا پڑھنا. ہاں اگر اس کے اوپر وقف کر رہے تو انا کا تو وقف کرنا، اگر وقف نہیں کر رہے آگے سے ملا رہے تو انا. تختی نمبر 26، تختی نمبر 26، علامات وقف. قرآن پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہریں، کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھے ہوئے علامات قرآن میں جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں. اس کے مطابق وقف کریں. تو قرآن میں دیکھے رہتے چھوٹا میم، جیم، تو، زا، یہ لکھے رہتے آیت کے بیچ بیچ میں کہیں تو بھی. تو پڑھتے پڑھتے اگر سانس رک جا رہی، یا پڑھتے پڑھتے کام پہ رکنا، کام پہ نہیں رکنا، کام پہ بریک ڈالنا، یہ پورا اس میں سمجھاتے. تو ایک ایک لیٹر کا ایک ایک میننگ رہتا. میم ہے تو یہاں پہ رکنا ضروری. ایسے ہی تو ہے، یہ وقف مطلق کی علامت. ایسا ایک ایک لیٹر کا ایک ایک مطلب رہتا. وہ لیٹرز نیچے ہے، اس کو اگر پڑھ لیے تو پھر قرآن میں وہ لیٹرز جہاں بھی آتے وہاں پہ رکنا ہے یا ملا کے پڑھنا ہے معلوم ہو جاتا. تو یہ پورے لیٹرز میں نیچے ہے. اس میں سے 3 چیزیں اچھا یاد رکھ لو. ایک میم، قرآن میں جہاں بھی میم آتا وہاں پہ رکنا ضروری، وقف لازم وہ. اور دوسرا لام الف. لام الف اگر آیت کے بیچ میں آیا تو وہاں پہ ملا کے پڑھنا ضروری. اگر آیت کے اوپر آتا ہے تو وہاں پہ رک بھی سکتے، ملا کے بھی پڑھ سکتے.
نمبر 3 سکتا بول کے لکھ کے آتا قرآن میں، اس کا مطلب وہاں پہ تھوڑی دیر رکنا لیکن سانس نہیں توڑنا. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھ لے کے چلے تو بھی بس ہے، لیکن باقی کے پورے حرفوں کا بھی مطلب معلوم ہو جانا. تختی نمبر 27، تختی نمبر 27، اجرائے قواعد. اجرائے قواعد، اجرائے قواعد کا تو تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 27 تک کا کتنے تختیاں پڑے گی وہ پورے تختیوں کی اس میں پریکٹس کرنا. تختی نمبر 28، کلمات اسلام. کلمات اسلام